ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے نیوز بلیٹن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ماہ دسمبر کی 15 سے 31 تک کی تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ دسمبر 16 جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی نگرانی میں کرناٹکا سوہاردہ اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت چلنے والے بلا سودی سوسائٹیز کا ایک روزہ اجلاس۔ دسمبر 17 مسجد شفیع باغ ریاست بھر میں سرگرم فیملی کونسلرز کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ۔ نائب امیر جماعت انجینئر محمد سلیم صاحب کا دورہ کرناٹک، بنیادی ضروری کام کی تفہیم کے ساتھ سدبھاونا منچ اور دھارمک گروؤں کے ساتھ ملاقاتیں۔ دسمبر 31 جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے تحت چلنے والے اسکول اور کالج کے ذمہ داروں کا ایک روزہ سیمینار۔ گلشن اطفال اڑپی میں روشن ستارے چلڈرن فیسٹ کا شاندار انعقاد۔ تحریکی خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی نگرانی میں کرناٹکا سوہاردہ اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت چلنے والے بلا سودی سوسائٹیز کا ایک روزہ اجلاس دسمبر 16 کو بنگلور میں منعقد ہوا۔ پروگرام جناب رفیق احمد کی تذکیر بالقرآن سے شروع ہوا۔ جناب محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ نے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے اجلاس کے مقصد کو واضح کیا۔ مولانا محی الدین غازی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند نے سودی نظام کا ظلم، بلا سودی سوسائٹی اور شریعت کی رہنمائی کے عنوان پر مفصل اظہار خیال فرمایا۔ اس اجلاس میں ایک دلچسپ گفتگو بعنوان اپنی سوسائٹی کی کارکردگی، مشکلات، مشورے اور رہبری رہی۔ بیدر، رائچور، بلاری، داونگرے، الکل، اڑپی، منگلور، بھٹکل اور مانوی کے ذمہ داران نے اس گفتگو میں حصہ لیا۔ جناب اسامہ خان سی ای او سہولت سوسائٹی دہلی نے سوسائٹی چلانے کے اصول و ضابطے پر اظہار خیال کیا۔ مولانا وحید الدین خان عمری و مدنی قائم مقام امیر حلقہ نے اختتامی خطاب فرمایا۔ دسمبر 17 مسجد شفیع باغ ریاست بھر میں سرگرم فیملی کونسلرز کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ۔ مسجد شفیع باغ میں ریاست بھر میں جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے تحت چلنے والے سرگرم فیملی کونسلرز کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان کی حیثیت سے مرکزی سیکریٹری جناب مولانا محی الدین غازی صاحب شریک رہے۔ کاؤنسلنگ اہمیت، میدان، طریقہ کار، کاؤنسلنگ سینٹر اور دارالقضاء اور تصفیہ کمیٹی کے قیام کی اہمیت اور ضرورت کے عناوین پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تبادلہ خیال کے موقع پر شرکاء نے بھی بھرپور حصہ لیتے ہوئے کاؤنسلنگ کے میدان میں اپنے اپنے تجربات کو شیئر کیا۔ ورکشاپ میں سیکریٹری حلقہ مولانا حامد عمری نے بھی شرکت کی اور موجودہ حالات میں مقامی طور پر کاؤنسلنگ سینٹر کی ضرورت اور اس کے طریقہ کار پر اظہار خیال فرمایا۔ اسی دن دفتر حلقہ میں بلا سودی سوسائٹیز قائم کرنے کے خواہش مند منتخب مقامی جماعتوں کے ذمہ داران کا ایک روزہ اجلاس 17 دسمبر کو منعقد ہوا۔ مولانا عبید اللہ عمری مدنی نے تذکیر بالقرآن پیش کیا۔ جناب محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ، مولانا محی الدین غازی مرکزی سیکریٹری نے سودی نظام کا ظلم اور ہماری ذمہ داری عنوان پر اظہار خیال کے بعد شرکاء کے ساتھ تبادلہ خیال رہا۔ جناب اسامہ خان دہلی نے سہولت سوسائٹی کا تعارف اور اب تک کی کارکردگی پیش کی۔ جناب محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ نے حلقہ کرناٹکا کا منصوبہ پیش کیا۔ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی قائم مقام امیر حلقہ نے اختتامی خطاب فرمایا۔ نائب امیر جماعت انجینئر محمد سلیم صاحب کا دورہ کرناٹک، بنیادی ضروری کام کی تفہیم کے ساتھ سدبھاونا منچ اور دھارمک گروہوں کے ساتھ ملاقاتیں۔ تفصیلات کے ساتھ زینب غزالی۔ نائب امیر جماعت جناب انجینئر محمد سلیم صاحب کے دورے میں علاقے میسور، ہاسن، شموگا اور بنگلور میٹرو شامل رہے۔ میسور میں وابستگان جماعت کے ساتھ ایک روزہ پروگرام میں محترم نائب امیر جماعت نے بنیادی ضروری کام کی طرف رخا کی توجہ مبذول کرائی۔ سدبھاونا منچ کے افراد اور برادران وطن کے منتخب افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہندوستان میں آئیڈیا آف انڈیا کی بقا کے لیے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہوئے ملک کی ترقی میں حصہ لینا ہوگا، اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میسور میں علاقے میسور کے رفقا کو بنیادی ضروری کام کی طرف رغبت دلاتے ہوئے کہا کہ اپنی تربیت کی طرف توجہ کیے بغیر، نیز خدمت خلق اور دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے بغیر اہم اہداف حاصل نہیں کر سکتے۔ 20 دسمبر کو نائب امیر جماعت انجینئر محمد سلیم صاحب نے شہر ہاسن کا دورہ کیا۔ دورے کی شروعات جین سماج کے تیرا پنتھ کے لوگوں سے تبادلہ خیال سے ہوا،
جس میں آپ نے جین سماج کے سرکردہ افراد کے سوالات کے تشفیع بخش جوابات دیے اور سماجی برائیوں کے خلاف مل جل کر کام کرنے پر زور دیا۔ تیرا پنتھ کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سماج تیرا میرا نہیں، یہ ہمارا سماج ہے، اس کی برائیاں بھی ہماری ہیں اور اس کی اچھائیاں بھی ہماری ہیں، اس لیے اس کی بہتری کے لیے ہمیں ایک جٹ ہو کر کام کرنا ہوگا۔ وابستگان جماعت تبادلہ خیال میں اپنی فکری اور تحریکی ارتقاء کی طرف رفقا کی توجہ مبذول کرائی اور بنیادی ضروری کام کی اہمیت کو بتایا۔ ضلع بھر سے بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور وابستگان شریک رہے۔ برادران وطن اور معززین شہر سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے سے نفرت ختم ہونی چاہیے اور باہمی اعتماد کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، قانون کی حکمرانی اور باشندگان کو انصاف میسر ہو، مادی ترقی کے ساتھ اخلاقیات کی پاسداری پر بھرپور توجہ دی جائے۔ 21 دسمبر کو شیموگا کا دورہ رہا، علاقے بھر سے کثیر تعداد میں وابستگان شریک رہے۔ وابستگان سے خطاب کرتے ہوئے نائب امیر جماعت نے اپنی تربیت پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی اور بنیادی ضروری کام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سدبھاونا منچ اور برادران وطن سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے سے نفرت کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ محبت اور ایک جہتی ہی ملک کی ترقی کی ضامن ہے۔ اس دورے میں مرگ راجیندر سوامی بیکینک مٹھا شیموگا میں سوامی جی سے ملاقات رہی۔ ملاقات کے دوران محبت بھرے ماحول میں مثبت گفتگو سامنے آئی۔ جماعت اسلامی سے متعلق بہت ساری باتوں پر سوامی جی نے استفسار کیا اور خیر کے کام میں ساتھ دینے کا بھروسہ دلایا۔ مرگ سوامی نے نائب امیر جماعت کا شال پوشی کے ساتھ سمان کیا۔ 22 دسمبر جمعہ کو بنگلور شہر کی مسجد اعلیٰ میں امت مسلمہ اور اس کی دعوتی ذمہ داریاں عنوان پر جمعہ کا خطبہ رہا۔ وابستگان جماعت کے ساتھ خطاب میں بنگلور شہر کی بڑی تعداد شریک رہی۔ شہر بنگلور کے وابستگان سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے 4 اہم کاموں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ہمیں مسلسل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں منصوبہ بند ملاقاتوں اور روابط کو استوار کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنا جائزہ و احتساب کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا و مناجات کرتے رہنا چاہیے۔ ان کوششوں سے اللہ ہی امکانات پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے دن ریاست کے نظمہ علاقہ اور منتخب ارکان کا ایک دن کا پروگرام تصویر وطن کے زیر عنوان رہا۔ اگلے دن FDCA ارکان کے ساتھ ناشتے پر ملاقات رہی۔ بسوا سمیتی کے چیئرمین شری اروند جٹی سے تفصیلی ملاقات رہی۔ انہی کے پریمیسز میں سدبھاونا منچ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ چنتن منتن بیٹھک میں تبادلہ خیالات کا سلسلہ رہا۔ نائب امیر جماعت نے تقریر کرتے ہوئے کہا، یہ جو آپس میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ہنسا ہو رہی ہے، اس کا مول کارن دھرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ 100% دھرم کی وجہ سے یہ سب نہیں ہو رہا ہے۔ اٹس ناٹ بیکاز آف ریلیجن، اٹ از بیکاز آف مس یوز اینڈ ابیوز آف ریلیجن۔ مس یوز اینڈ ابیوز آف ریلیجن از دا مین ریزن فار دس وائلنس، ناٹ دا ریلیجن اٹ سیلف۔ جو لوگ دھرم کا نام لے رہے ہیں وہ دھرم کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں۔ دوسرے دن ریاستی وزیر دنیش گنڈو راؤ سے ملاقات رہی اور ریاست میں ہم آہنگی، بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کی ضرورت کا احساس دلایا گیا۔ جامعۃ الطیبات کے دورے میں نائب امیر جماعت نے اساتذہ و طالبات کو خطاب کرتے ہوئے نصیحت کی اور جامعہ کی ترقی دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ دورے میں قائم مقام امیر حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی، سیکریٹری حلقہ محمد کنی اور اکبر علی اڑپی ساتھ رہے۔ سینٹ جوزف یونیورسٹی آڈیٹوریم میں منعقدہ عیسائیوں کے پروگرام میں سیکریٹری حلقہ یوسف کنی صاحب کی شرکت۔ 17 دسمبر سینٹ جوزف یونیورسٹی آڈیٹوریم میں منعقدہ عیسائیوں کے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب یوسف کنی سیکریٹری حلقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے محمد یوسف کنی صاحب نے کہا، ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂದರೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮುಖಪುಟವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ادارہ ادب اسلامی کی ریاستی سطح کی تنظیمی نشست۔ دسمبر 27
دفتر حلقہ بنگلور میں ادارہ ادب اسلامی ہند کرناٹک کی مجلس منتظمہ کی نشست ادارہ کے قومی صدر ڈاکٹر حسن رضا صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ 26 جنوری کے تناظر میں دستور ہند کی جمہوری قدروں کے لیے ہمہ لسانی مشاعروں کا انعقاد کا فیصلہ لیا۔ قومی صدر سے استفادہ کرتے ہوئے منتخب مقامات کے دورے طے کیے گئے۔ ادارے کا کنڑ شعبہ قائم کیا گیا۔ تنظیمی امور و مسائل پر گفتگو ہوئی اور صدر و سیکریٹری کے استعفوں کو قبول کرتے ہوئے جناب فیاض قریشی بنگلور کو عبوری صدر اور جناب عبد القدیر ساحل بیجاپوری کو عبوری سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ جناب لیخ اللہ خان منصوری بنگلور، جناب رحمت اللہ رحمت بیدر اور جناب فیض احمد مکاندار ہبلی کو مجلس منتظمہ میں شامل کیا گیا۔ شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی جانب سے بمقام دفتر حلقہ جماعت کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کا ایک روزہ ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ جناب سید تنویر احمد سیکریٹری مرکز جماعت اسلامی ہند نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ تعلیم آپ کے تعلیمی اداروں کے معیار کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے سماجی تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی قائم مقام امیر حلقہ نے صدارتی خطاب میں کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے سماج میں اپنا ایک نمایاں رول ادا کرتے ہوئے تحریکی فکر کو عام کرنے والے سینٹرز و مراکز بنے۔ مولانا عبدالغفار حامد عمری سیکریٹری حلقہ شعبہ تعلیم نے تحریک اسلامی اور ہمارے ادارے اور ڈاکٹر سید کاظم معاون سیکریٹری حلقہ نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور ہمارے ادارے کے عناوین پر اظہار خیال کیا۔ ریاض احمد رون سیکریٹری بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ ریاست بھر سے جماعت کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اس پروگرام میں شریک تھے۔ جناب مرتضی عبد القادر اور جناب محمد آصف مدگل نے کنوینر کی ذمہ داری ادا کی۔ 24 دسمبر مسجد شفیع باغ میں جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے شعبہ HRD کی طرف سے اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کا ایک روزہ تربیتی پروگرام۔ تفصیلات 24 دسمبر شفیع باغ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے شعبہ HRD کی طرف سے اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کا ایک روزہ تربیتی پروگرام رکھا گیا۔ جناب اسد اللہ عامر کے درس قرآن سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ افتتاحی کلمات سہیل احمد نے پیش کیے۔ ڈاکٹر سید کاظم اسسٹنٹ سیکریٹری حلقہ نے متواتر کوششوں کی طاقت کے عنوان پر شرکاء سے خطاب کیا۔ جناب لیخ اللہ خان منصوری نے مسلمان اور قرآن کے عنوان پر جامع گفتگو پیش کی۔ جناب اطہر اللہ شریف صاحب رکن مجلس شورا حلقہ کرناٹک نے سماجی علوم کو سیکھنے کی اہمیت پر خطاب کیا۔ 5 شرکاء نے خطبات کا حاصل مطالعہ پیش کیا۔ جناب مظہر یحییٰ منصوری نے حاصل مطالعہ پر تبصرہ پیش کیا۔ ڈاکٹر نسیم معاشرے کی ترقی میں نوجوانوں کا رول پر خطاب کیا۔ سیکریٹری حلقہ مولانا حامد عمری نے اختتامی خطاب پیش کیا۔ اس پروگرام میں 30 طلباء اور 10 والدین شریک رہے۔ اب کچھ مقامی خبریں۔ ملولی ضلع منڈیا SS اسکول میں مقامی حضرات کے تعاون سے اصلاح معاشرہ کا ایک جلسہ خواتین و طالبات کے لیے منعقد کیا گیا۔ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ سیکریٹری حلقہ، محترمہ ملکہ بانو صاحبہ ضلعی ذمہ دار میسور، محترمہ تسنیم فرزانہ صاحبہ معاون سیکریٹری حلقہ کے جامع بیانات رہے۔ خواتین کثیر تعداد میں شریک رہیں۔ سیکریٹری شعبہ خواتین تشکیلہ خانم صاحبہ کی رہبری میں ضلع چتردرگا وانیولاس پور میں ایک روزہ تنظیمی و تفریح پروگرام منعقد ہوا۔ شریک خواتین اس طرح کے پروگرام میں شریک ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور وقتاً فوقتاً ایسے پروگرام منعقد کرنے کی درخواست کی۔ جماعت اسلامی ہند نولگن کا بسویشور نگر میں دعوتی اجتماع۔ نولگن کے محلے بسویشور نگر میں بتاریخ 31 دسمبر 2023 کو دعوتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ سابق ناظم ضلع بیلگام یاسین مکاندار، مولانا خالد احمد ندوی امام و خطیب ارے کرہٹی اور محترمہ ساجد النساء صاحبہ بالترتیب خدمت خلق، اتحاد ملت، اصلاح معاشرہ، خواتین کا رول جیسے عناوین پر خطاب کیا۔ پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے امیر مقامی محترم مختار احمد کوتوال نے جماعت اسلامی ہند کا تعارف اور ہمارے کرنے کے کام کو واضح کیا۔ جماعت اسلامی ہند سارے پاڑلیا کے زیر اہتمام صفائی مہم چلائی گئی۔ کثیر تعداد میں وابستگان نے حصہ لیا۔ جماعت اسلامی ہند باگلکوٹ میں ریاست میں ہو رہی زہریلی بیان بازی پر روک تھام کے لیے DC کے ذریعے گورنر کو ایک میمورنڈم دیا گیا۔ اس موقع پر APCR اور دیگر تنظیموں کے ذمہ دار شریک رہے۔ اب کچھ ضمنی اداروں کی خبریں۔
17 दिसंबर ज़िला कोलार ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा का इजलास दफ्तर जमात इस्लामी कोलार में रियासती सदर जनाब मोहम्मद रजा मानवी और जनाब मोहम्मद यासीन की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। तमाम असातिज़ा की मुत्तफ़िक़ा राय से कोलार के आइटा कमेटी तश्कील दी गई। बतौर एजाज़ी सदर जनाब मुजीब पाशा, जनाब सैयद असगर जावेद, सेक्रेटरी जनाब अयाज अहमद और डिस्ट्रिक्ट वुमेंस विंग कन्वीनर मोहतरमा शहताज को नामजद किया गया। कपड़ा बैंक बीजापुर के वसातत से मौसम सरमा के पेश नज़र जमात इस्लामी हिंद बीजापुर ने गरीब अफराद और ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए। अब कुछ APCR की खबरें। APCR ने तुमकुर, मंडिया और रामनगर अजला का दौरा किया और APCR की ज़िली कमेटियां तश्कील दी। APCR के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज, सेक्रेटरी एडवोकेट हुसैन कोडी बैंगरे मौजूद रहे। DGP कर्नाटक को ख़त लिखकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर पर प्रभाकर भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त की। APCR ने एक खुसूसी रिपोर्ट में 3 मुजव्वज़ा फौजदारी क़ानूनी बिलों का मुख्तसर तज्ज़िया फराहम किया। सॉलिडारी यूथ मूवमेंट की खबरें तफसीलात के साथ ज़ैनब गजाली। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट शिरालकुप्पा समाजी बुराइयां और हमारी जिम्मेदारी के मौजू पर नौजवानों का एक इजलास मुनक़्क़द किया गया। गुफ्तगू में सबसे पहले मुंशियात की लत के बारे में बेदारी पैदा करने की मंसूबाबंदी की गई। शिरालकुप्पा में मुंशियात की लत के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में स्टेट एडवाइजरी कमेटी के रुकन मोहम्मद फारूक और जिले सदर मोहम्मद इस्माइल ने शिरकत की। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट BC रोड ने दीगर तंजीमों के साथ मिलकर पार्लियामेंट में हुई सिक्योरिटी की नाकामी को उजागर करते हुए एहतजाज किया। B रामनाथ राय, साबिक वजीर कर्नाटका और ब्रादर दानिश ने इज्तिमा से खिताब करते हुए सिक्योरिटी इक़दामात को बेहतर बनाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट विजयपुरा के ज़ेर एहतमाम अमन और हम आहंगी पर सिम्पोजियम मुनक़्क़द किया गया। बागलकोट ज़िले सतह के सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कारकुनों का इजलास बागलकोट में मुनक़्क़द किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना आमिर उमरी और सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के रियासती सदर लबीद शाफी का खिताब रहा। गुलशन अतफाल उड़पी ज़िली सतह का शानदार गुलशन मेला, तफसीलात के साथ ज़ैनब गजाली। हर बच्चे का पहला स्कूल इसकी माँ की गोद होती है। एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी तहजीब और तालीम से दुनिया के आसमान को रोशन करने के लिए तैयार करे। सेक्रेटरी हल्का जनाब यूसुफ कुन्नी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर बच्चे का पहला सबक ये होता है कि स्कूल बच्चे की माँ की गोद होती है। एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से तहजीब याफ्ता तालीम दे और एक अच्छे रहनुमा का रूल अदा करे। बच्चों की ज़िंदगी चमकते सितारों के मानिंद होनी चाहिए। इसमें शरीक LKG से 7वीं क्लास तक के बच्चों को 3 ज़ुमरों में जूनियर, सीनियर और सुपर सीनियर में तकसीम किया गया। इंडोर प्रोग्राम्स में खिरत, हमनात, नज़म, स्टोरी टेलिंग, क्विज, ड्राइंग पर मुबनी था, जबकि आउटडोर प्रोग्राम 100 मीटर दौड़, बलून फेस्ट, फिल द बॉटल, आलू रेस मुकाबले हुए। गंगोली, कुंदापुर, बरमावर और उड़पी, हुडे, मलपे, कारकला, ऊद, कापू से 850 बच्चे शरीक रहे। चिल्ड्रन फेस्ट रोशन सितारे में सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा की जानिब से सकाफती प्रोग्राम में एक्शन गाने, स्किट्स पेश किए गए। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम से हुआ। नाज़िम ज़िला अब्दुल अजीज़ ने इस्तक़बालिया पेश किया। स्टेज पर मौजूद मेहमानों के ज़रिए इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम का आगाज़ सुबह 9:30 बजे गुब्बारों को हवा में छोड़कर किया गया। शाम 6 बजे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। प्रोग्राम में बच्चे जोशो खरोश से शरीक रहे और चिल्ड्रन फेस्ट में शरीक होकर खुशी का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान मोमिन बिन वखार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।